دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 77۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل میں انٹر ہوئی تو اسے زوردار چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، ساتھ چلتے ایک مالک کے اشتر نے اسے کندھے سے ثابتے سہارا دیا۔ آرام سے بچے، میں نے منع بھی کیا تھا کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی آپ کی، لیکن ضد میں تو جرار سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں آپ بیٹا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس اتنے دنوں باہر نکلی ہوں، چلی ہوں تو اس لیے چکر آ گیا۔ نظر آ رہا ہے کتنی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی۔ ہم پہلے آپ کا چیک اپ کروائیں گے، بعد میں جرار کے پاس چلیں گے۔ بنی، آپ لے جائیں انہیں، پہلے ان کا چیک اپ کروائیں گے۔ مدرارہ بھی جانتی تھی ڈاکٹر کے پاس جب تک وہ نہ گئی تب تک مالک بھائی نے اسے جرار کے پاس نہیں جانے دینا تھا، اس لیے چپ چاپ بنین کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھی کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ بھابھی، چیک اپ تو ہو گیا، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، میں چلتی ہوں جرار کے پاس۔ مدرارہ کا دل سب کچھ بھاڑ میں جھونکنے کا کر رہا تھا۔ صبر رکھو میری جان، ابھی آ جائیں گی ڈاکٹر بھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر اندر آئی۔ آئی ایم سوری، ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، اس لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر، آپ یہ بتائیں کہ مدرارہ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ بنین فکر مندی سے بولی۔ دیکھیں، فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ تو رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور فی الحال میں کوئی میڈیسن بھی ریکمنڈ نہیں کر سکتی۔ 1 گھنٹے تک رپورٹس آ جائیں گی تو میں خود آپ کو بلوا لوں گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ بنین ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے مدرارہ کو اب جرار کے پاس لے جا رہی تھی۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سب کی روح تک کھینچ لی ہو۔ منہاج کے آفس میں ہی مستک کا بی پی کافی شوٹ کر گیا تھا، اسے وہیں سے مانک ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کوئی بہت بڑی ٹینشن لی تھی مستک نے۔ سب نے پوچھا تو مستک نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا، اور سچ جاننے کے بعد یہ خاموشی سب کا دل دہلا رہی تھی۔ خصوصی طور پر ایجل کے ری ایکشن پر سب فکر مند تھے، جو سب سننے کے بعد چپ چان زمین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت تھی مستک، تم نے ایک ماں کو اس کے بچے سے، اس معصوم بچے کو ماں سے الگ کر دیا جسے ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مستک، اگر تمہارا دوست مجبور تھا تو یہ فیصلہ تمہیں ایجل کی رضامندی سے لینا چاہیے تھا۔ ماں کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا باپ کا ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اگر بچہ کسی دوسرے کو دینا ہے تو ماں اور باپ کی باہمی رضامندی سے دینا چاہیے۔ اگر ماں یا باپ میں سے کوئی راضی نہیں ہے تو تم بچہ نہیں دے سکتے۔ یہ بات کیا تم نہیں جانتے تھے؟ طاہر صاحب بولے تو مستک شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ چاچو، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کنیز بھابھی کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر انہیں کسی قسم کا صدمہ لگا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے تم نے اپنا بچہ اٹھا کر انہیں دے دیا۔
فاطمہ بیگم بیٹے کو غصے سے دیکھتے بولی، ماما میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، خاص طور پر ایزل سے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں تمہارا۔ ظلم کیا میں نے تم پر، پلیز معاف کر دو۔ وہ ایزل کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولا، لیکن ایزل نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے اس وقت؟ وہ بنا مستق کو دیکھے بولی۔ ایزو میں نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے بولی، تو مستق نے ایڈریس بتایا۔ شامل چلو۔ ایزل صوفے سے اٹھتے شامل سے بولی، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اپنے بیٹے سے ملنے۔ ماں کے پوچھنے پر وہ بتاتی باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے شامل بھی نکل گیا، جبکہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس کو روکنے کی۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں موجود تھے۔ زخرف اس کے ساتھ ہی اس کے گھر آ گئی تھی اور اس وقت وہ زخرف کی ہی فرمائش پر کچھ چیز سینڈوچ بنا رہا تھا۔ زخرف اس کا ذہن صبح والے واقعے سے ہٹانا چاہتی تھی، اس لیے اس سے فرمائش کی تھی۔ کافی سگڑ بیٹی ہوتے آپ منہاج، اسے مہارت سے کام کرتا دیکھ کر بولی، تو منہاج نے ایک ابرو ریز کرتے اس سے دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ واپس کام کی طرف متوجہ ہوا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اتنا سلیقے سے تو میں بھی نہیں بنا سکتی کچھ جیسے آپ بنا رہے ہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، سلیقہ تو دور کی بات ہے۔ آپ کو کچن میں گھسانا مطلب اپنا کام بڑھانا ہوتا ہے۔ آنٹی وہ واحد ماں ہیں دنیا کی جو بیٹی کو کہتی ہیں، تم خود جو چاہیے مجھے بتا دو، میں بنا دوں گی، لیکن خدا کے لیے تم کچھ نہ بنانا اور نہ کبھی کوکنگ کے لیے کچن کا رخ کرنا۔ اس کا مذاق بناتے بولا تو وہ منہ پھلا گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے منہاج، میں ٹوسٹ بنا لیتی ہوں، انڈا بھی بوائل کر لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ، میں صدقے جاؤں، بڑا ہی کچھ توپ کام کرتی ہیں۔ خیر چھوڑو سب یہ، ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسا بنا ہے۔ وہ سینڈوچ اس کے سامنے کرتے بولا تو زخرف نے فوراً اٹھا کر منہ میں ڈالا، لیکن جلدی میں گرم کھانے سے منہ جلا بیٹھی۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے لیے ہی بنایا تھا، جلا لیا نا منہ، حد ہے، یہ لے پانی پئیں۔ وہ فریج سے بوتل نکالتی اس کا ڈھکنا کھولتے خود ہی اسے پانی پلانے لگا۔ زخرف کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ سوری منہاج، بھوک لگی تھی نا، اس لیے گرم گرم منہ میں لے لیا۔ میں قربان جاؤں، پہلے بتانا تھا نا، ان کے بننے تک آپ فروٹس کھا لیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتی، ڈور بیل بجی تو وہ دونوں چونکے۔ اس وقت کون آیا ہے؟ پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں، آپ یہ کھائیں، اب ٹھنڈے ہیں۔ اس سینڈوچ کی پلیٹ اسے تھماتے خود باہر نکلا۔ آ رہا ہوں، صبر کر جائیں۔ دوبارہ بیل بجنے پر وہ بڑبڑایا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ماں اور بھائی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آپ لوگ یہاں، سب خیریت مسٹر شامل؟ وہ خود کو کمپوز کرتے بولا۔ پہلا بیٹا دیکھا ہے جو ماں اور بھائی کو دروازے پر کھڑا رکھے ان سے سوال جواب کر رہا ہے، گھر کے اندر نہیں بلا رہا۔ ایزل بھاری آواز میں بولی تو منہاج نے جھٹکے سے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا، وہ دل ہی دل میں بولا۔ وہ بنا کچھ کہے دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ اوہ، تو آپ کو یاد آ گیا، وہ کوئی اور بھی ہے جس سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ وہ طنز نہیں تھا، لیکن وہ شکوہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اندر آئے تو ایزل کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔
کیا میں تمہیں گلے سے لگا سکتی ہوں؟ یہ سب باتوں کو نظر انداز کرتے بولی، فی الحال وہ بیٹے کے سینے سے لگنا چاہتی تھی۔ کس حد سے وہ رخ پھیر گیا تھا، اتنے میں زخرف بھی باہر آ گئی تھی۔ شامل نے اسے وہاں دیکھا تو حیران ہوا، لیکن بعد میں پوچھنے کا سوچتے چپ ہو گیا، جبکہ عزت کو تو بیٹے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں ہوں تمہاری، اس حد سے؟ کون سی ماں؟ کیسی ماں؟ میری ماں ایک ہی تھی، کنیز فاطمہ، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اگر ان کا آپ لوگوں سے باپ بھی ایک ہی تھا، تنویر احمد، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اگر ان کا آپ لوگوں سے کوئی تعلق تھا تو میں نہیں جانتا، باقی میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مر گئے تو سب تعلق بھی سمجھ لیں مر گئے۔ ماں کو یوں رلاتے وہ بہت شرمندہ تھا، لیکن انا بیچ میں آ رہی تھی۔ اتنے سنگ دل مت بنو منہاج، ہم دونوں کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ میں لا علم تھی، مجھے تمہارے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ میں مر جاتی لیکن اپنی اولاد کسی کی جھولی میں نہ ڈالتی۔ میری اس میں کیا غلطی تھی؟ وہ روتے ہوئے بولی جب ایک دم سے اسے چکر آیا، لیکن وہ خود کو سنبھال گئی۔ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، پلیز جائیں آپ لوگ یہاں سے۔ بھائی، منہاج کے رخ موڑنے پر شامل نے تڑپ کر پکارا۔ منہاج نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے خود کو پیچھے مڑنے سے روکا۔ شامل، لے کر جاؤ انہیں پلیز، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی میرا کوئی تعلق ہے حویلی والوں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، شامل کے چیخنے پر فوراً پیچھے مڑا، جہاں عزت فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ماما آنکھیں کھولیں۔ شامل ان کا سر گود میں رکھتے بولا۔ زخرف بھاگ کر وہاں آئی تھی۔ شامل بھائی، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، ان کی پلس بہت سلو چل رہی ہیں۔ زخرف کے چیخنے پر وہ ماں کو باہوں میں اٹھاتا باہر بھاگا۔ منہاج، میرا ان کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے، آپ چلیں پلیز، ماں ہیں وہ آپ کی، پلیز میری جان چلیں۔ وہ اسے ہاتھ سے کھینچتے خود ہی باہر لے گئی تھی، اور وہ کسی بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے بلایا ڈاکٹر، سب خیریت ہے؟ بنین کے ساتھ مالک آیا تھا ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ مدرارہ جرار کے پاس تھی۔ جی سب خیریت ہے، بلکہ آپ کو مبارک ہو، آپ تایا اور تائی بننے والی ہیں۔ مسز جرار پریگننٹ ہے، 1 منتھ پریگنینسی ہے ان کی۔ میں کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں، باقی ان کا ہر منتھ چیک اپ آپ لوگوں نے لازمی کروانا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دونوں کو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ کاش جرارہ ٹھیک ہوتا تو یہ خبر سن کر کتنا خوش ہوتا، مالک دل ہی دل میں بولے۔ وہ آفس سے واپس آیا تو اسے کچھ بجھی بجھی سی لگی تھی۔ عبادت، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آج آپ بہت چپ چپ ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ بیڈ پر چادر ٹھیک کر رہی تھی جب علی نے بازو سے پکڑتے اس پر اپنی طرف مڑا۔ ٹھیک ہوں میں، کیا ہونا ہے مجھے علی؟ وہ بازو چھڑواتے بولی، لیکن علی نے پھر سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ نہیں ہیں آپ ٹھیک؟ روز کی طرح میرا وارم ویلکم نہیں کیا آپ نے، مجھے ہگ نہیں کیا، مجھ سے اپنے کم بیک کس نہیں لی، اور میری چائے میں آپ نے چینی کی بجائے نمک ڈال دیا تھا۔ وہ بولا تو عبادت نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے نمک ڈال دیا تھا؟ وہ خدایا، تو آپ نے پی کیوں علی؟ مجھے کہتے میں اور بنا دیتی، پتہ نہیں دماغ کہاں تھا میرا، سوری۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں عبادت کہ آپ کا دماغ کہاں ہے آج؟ کہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، چھوڑیں۔ وہ پھر سے تاثرات بدل گئی۔ عبادت، میں نے پھر کسی اور سے پوچھ لینا ہے، بتائیں مجھے۔
علی کا پوچھنا تھا کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اے عبادت، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے گھر کو آگ لگا دینی ہے، بتائیں مجھے کیا ہوا؟ وہ اسے سینے میں بھیجتے بولا۔ علی، جی میری جان، کیا ہوا ہے؟ میں باندھ نہیں ہوں، میں ماں بن سکتی ہوں نا؟ وہ سر اٹھاتے اسے سوال کرتے بولی۔ کس نے کہا آپ سے یہ؟ ماما نے۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں مر کر بھی ایسا نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، آنی نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر آپ سے یہ کس نے کہا، بتائیں مجھے۔ علی، ہم آج ہی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں آپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ آج صرف میرے ہیں نا؟ وہ الٹا ہی بول رہی تھی۔ آپ سے تو میں آ کر بات کرتا ہوں، پہلے ماما سے پوچھوں کس نے یہ بات کہی آپ کو۔ اسے نہیں چھوڑتا باہر آیا، اس کے پیچھے عبادت بھی بھاگی تھی۔ وہ جانتی تھی کتنا جذباتی تھا وہ۔ ماما، ماما۔ وہ نیچے آتا زور سے چیخا جب اقصیٰ، سعاد اور میرا اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے۔ کیا ہوا علی؟ ماما، آج گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ اقصیٰ نے عبادت کو دیکھا تو سمجھ گئی تھی کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ اتنی مشکل سے تو اسے چپ کروایا تھا۔ ہوا کیا ہے علی؟ سعاد نے بیٹے کو اتنے غصے میں دیکھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھے۔ ماما، عبادت کو کس نے کہا کہ وہ باندھ ہے اور ماں نہیں بن سکتی؟ علی کی بات سن کر سعاد نے بھی بیوی کو دیکھا۔ ہمسائی آئی تھی۔ عبادت کو دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں کہ اقصیٰ، تمہاری بہو کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک بچہ ہو جانا چاہیے تھا۔ کہیں تمہاری بہو باندھ تو نہیں؟ ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ، ورنہ بیٹے کی دوسری شادی کر دو۔ میں نے بھی لحاظ نہیں کیا اس کا کہ مہمان بن کر آئی ہے۔ امید ہے آئندہ ہماری گلی میں بھی نہیں آئے گی۔ میں نے صبح بھی سمجھایا تمہیں عبادت کہ دوسروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، اوروں کے گھر فساد ڈلوانا۔ وہ پہلے بیٹے کو بتاتی پھر عبادت کو سینے سے لگاتی بولی۔ کون سی ہمسائی تھی وہ ماما، مجھے بتائیں آپ۔ علی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس عورت کا قتل کر دیتا۔ علی، بس میرا بیٹا، میں نے بہت کی اس کی صبح، اب نہیں آئے گی وہ یہاں۔ وہ بیٹے کی طبیعت سے واقف جو تھی۔ ادھر نہ مت آیا، ادھر اس نے پہنچ جانا تھا ان کے گھر، اور ان کا اگلا پیچھا نہیں چھوڑنا تھا۔ جب کہ وہ ایک ناراض نظر اپنی بیوی پر ڈال کر کمرے میں چلا گیا، جو لوگوں کی باتیں دل سے لگا کر بیٹھی تھی۔